میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں. منگول چنگیز خان کی نسل ہے. یہ بہت بڑے لوگ دنیا کے اوپر گزرے ہیں. انہوں نے دنیا کے اوپر بڑی حکمرانی کی. ایک منگول نے عیسائیت کو قبول کیا. جب اس نے عیسائیت کو قبول کیا تو عیسائی بڑے بڑے پادری آئے, عیسائی بڑے بڑے راہب آئے. وہاں انہوں نے ایک بہت بڑا فنکشن کیا. بہت بڑے فنکشن مصر کے اندر کرنے کے بعد وہاں ایک عیسائی نے اپنی تقریر شروع کی, اپنی بات شروع کی. اس باتوں کے اندر اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے جملے کہے. ساتھ میں ایک کتا باندھا ہوا تھا. جیسے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی, وہ کتا زور زور سے بولنے لگا. اللہ اکبر, اللہ کی قسم ہے, اللہ نے جانوروں کو بھی یہ شعور دیا کہ جو پیغمبر کو بھونکے تو ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا. تو وہ کتا زور زور سے بھونکنے لگا. بھونکتے بھونکتے اس نے اپنی رسی کو اتنی زور لگا کر توڑا. جا کر اس پادری کے اوپر اس نے حملہ کیا. لوگوں نے اس کو پکڑا, وہ پادری بچ گیا. تو لوگوں نے کہا, بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اس وقت کتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی, تو وہ کتا برداشت نہ کر سکا. یہ تو انسان ہے جو برداشت کرتے ہیں, انسان برداشت کر لیتا ہے, لیکن اللہ کی یہ مخلوق حضور علیہ السلام کو اتنی پہچانتی ہے کہ یہ اللہ کی ساری مخلوق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتی. تو اس کو کہا گیا کہ دیکھ تیرے اوپر اس لیے کتے نے حملہ کیا ہے کہ تو نے شان اقدس میں گستاخی کی. اس نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے, اصل میں کتے کے سامنے آج مجمع ہوا, میں نے ہاتھ اوپر نیچے کیا. کتا بڑا حساس ہوتا ہے, اس نے سمجھا کہ یہ میرے اوپر کوئی حملہ کرنا چاہ رہی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, کتوں کو کیا پتا, کتوں کو کیا معلوم. اس بدبخت نے دوبارہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی. اب کی بار جب اس نے گستاخی کی, اس کتے نے دوبارہ بولنا شروع کیا, اور اس دفعہ جو اس کتے نے اپنے رسی کو کاٹ ڈالا, رسی کو کاٹ کر آ کر اس پادری کے اوپر حملہ کیا. حملہ بھی اس نے ایسا کیا کہ اس کی گردن کے اندر اس نے حملہ کیا. گردن کے اوپر جب حملہ کیا, لوگوں نے بڑا مارا اس کتے کو, بڑا کھینچا اس کتے کو, بڑا اس کتے سے اس کو چھڑوانا چاہا, لیکن جب تک اس کتے نے جہنم واصل نہیں کیا, اس وقت تک اس کتے نے اس آدمی کو نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. اس کتے نے بھی بتا دیا کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے وہ بندہ واجب القتل ہے, اس کا وجود اتنی ناپاک ہے, اللہ کی اس دھرتی کو وہ ناپاک نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مقام ہے. میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا, ہمارا علاقہ کیونکہ ایسا ہے, یہاں مرزائیت ہے. مرزائی حضور علیہ السلام کا دشمن ہے. مرزائی حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے. آپ سب اس بات کو مانتے ہو؟ اپنی زبان سے کہو, مرزائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے. مرزائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ سمجھتا ہے اپنی زبان سے زور سے کہے, مرزائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے. مرزائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے. اور جو مرزائی سے تعلقات رکھتا ہے, جو مرزائی سے نرم رویہ رکھتا ہے, جو مرزائی کے ساتھ کوئی کاروبار کرتا ہے, جو مرزائی کا کوئی پروڈکٹ بیچتا ہے, نہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا انوال ہے, رب اکبر کی قسم شاید اس کو قبر بھی جگہ نہیں دے گی. مجھے پتہ چلا ہے, بڑا افسوس ہوا. اگلے دن ایک مولانا تشریف لائے, انہوں نے کہا جی ہمارے چک میں بہت ہی دیندار آدمی, جماعت میں ان کا وقت لگا ہوا, انتہائی نیک آدمی, لیکن وہ مرزائیوں کے ہسپتال میں جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں وہاں سے شفا دیتا ہے, ہم کوئی مرزائی تھوڑے ہو جاتے ہیں.
یہ بات میری آن ریکارڈ لکھ لو اور سن لو، رب اکبر کی قسم، تو ساری رات تہجد پڑھ، ساری رات تو نہ سو، ساری رات نفل کے اندر گزار، سارا دن تو قرآن کی تلاوت کر، سارا دن تو روزہ رکھ، ساری نمازیں مکمل کر، زکوٰۃ دے، صدقات دے، ساری نیکیاں کر، لیکن اگر حضور کے دشمن کے ساتھ تیرا یارانہ ہے، تیری یہ ساری عبادات یہ لپیٹ کر تیرے منہ کے اوپر مار کر تیرے جو اٹھا کر الٹا گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لہذا آپ مسجد میں بیٹھ کے آج یہ وعدہ کرو، کسی مرزائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، وعدہ کرتے ہیں؟ کسی مرزائی کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھیں گے، کسی مرزائی کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے، اور اگر کسی بندے کا کسی مرزائی کے ساتھ، کسی بھی گستاخ نبی کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو اس کو سمجھاؤ، سمجھ نہیں آتی تو اس سے بھی تعلق چھوڑ دو، ورنہ قیامت والے دن حضور کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ وعدہ کرتے ہیں آپ انشاءاللہ؟ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھ ہی سنت ادا فرما لے۔